السلام علیکم، ٹرو سٹوری کے سامعین، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم جو ایک سچی کہانی جو کہ ویڈیو نمبر 3 کی صورت میں ہم آج یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سٹوری میں بھی باقی دو سٹوریز کی طرح ہمیں کچھ نہ کچھ زندگی کے اسباق ضرور ملیں گے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ 23 جنوری 2024 رات آلموسٹ 1:15 بجے میرے دوست کی زندگی میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جس کا I'm sure کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اور بے روزگاری کے تناظر میں ایک شارٹ سائٹڈ جو کہ بالکل ایک شارٹ ٹیمپرڈ اور وہ انسان کے جو زیادہ تر معمولی سی مشکلات کے بعد منفی راستوں پہ چلنا جو ہے وہ زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اسے منفی راستوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور اسی تناظر میں رابری کی یہ جو واردات ہے اس قدر کہہ لیں کہ میرے دوست کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے دہشت گردانہ تھی کہ دروازوں کو جس طرح ان ڈاکوؤں نے، ان رابرز نے، ان چوروں نے جس طرح پلک جبکتے ہی ان ادر ورڈز کے گراج میں موجود جو ہے وہ گیس سلنڈر مار مار کر توڑا، اور پھر میرے دوست کی جو دو بیٹیاں ہیں اور جو ان کی وائف ہیں ان کو گن پوائنٹ پر رکھ کر گھر میں موجود جو بھی جیولری تھی، کیش تھا، LED اور اس طرح کی جتنی بھی ایون مائکرو ویوز تک کہ جو بھی تھوڑا بہت قیمتی سامان تھا سب انہوں نے لوٹ لیا۔ اور بدقسمتی دیکھیں ہمارے پاکستان کی، ہمارے اس ملک کی، کہ اس میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز کہیں پہ صحیح معنوں میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف جو ہے ایک ایسا انارکی والا ماحول بنا ہوا ہے کہ جس میں تمام کے تمام جو ہمارے ادارے ہیں، حکومتی جو ادارے ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ بڑے مفلوج ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ایون FIR جو ہے وہ درج کروانے کے باوجود میرے دوست نے یہ بہت اچھا سٹیپ لیا کہ اس نے FIR درج کروائی، اور لیکن اس FIR میں ابھی تک کسی بھی آدمی کو جو ہے حراست میں نہیں لیا گیا، اور نہ ہی کسی مشتبہ شخص کی کہنے کی کوئی چھان بین کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی جو لوٹ مار کی بڑھتی ہوئی رابریز ہیں، اس کا جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک انسان کے لیے اس کی فیملی سب کچھ ہوتی ہے، اور اگر وہ جب وہ فیملی میں آپ کی مطلب بیٹیاں ہوں اور آپ کی وائف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے ذہنوں سے اس واقعے کے جو خطرناک اثرات ہیں وہ ان کو ریموو کرنا، ان کو ختم کرنا، وہ میرے دوست کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، پر بٹ بیکاز ماشاء اللہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور وہ ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کے جو اثرات ہیں، جو فیملی پہ نیگیٹو منفی اثرات ہیں، ان کو وہ جلدی سے جلدی کم کر سکے اور ایون ریموو کر سکے۔ لیکن دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے گھر کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ اور بچے اپنے باپ کو دنیا کا سب سے بڑا محافظ سمجھتے ہیں۔ تو اس واقعے سے میرے دوست کے بچوں اور اس کی جو فیملی ہے ان کے ذہن میں جو عدم تحفظ اور جو خوف کا احساس پیدا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے میں بالکل میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ بہت زیادہ وقت لگے گا، اور میرے دوست کو اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے بعد پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ اور میرے دوست کے بچوں نے جب سے یہ حادثہ دیکھا ہے ان کے ذہن میں ایک سوال یہ ضرور آیا جو انہوں نے اپنے پاپا سے پوچھا بھی ہے کہ کیا ہم کسی سیف جگہ پہ شفٹ ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ پاپا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کسی سیف جگہ پہ شفٹ ہو جائیں۔ تو شاید میرے دوست کے جو بچے ہیں ان کا یہ جو کوشچن ہے یہ ایک پاکستان میں عام آدمی کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہمارے لیے کوئی اتنی محفوظ جگہ نہیں ہے پاکستان میں۔
اور یس میرا دوست اور ان کے جو بچے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس سوال میں ضرور پھنسے ہوں گے اور ابھی تک پھنسے ہوں گے، اس سینس میں کہ جو لاقانونیت شاید دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی ہوگی، اس کو اس لاقانونیت کو ہم پاکستان میں کس طرح کم کریں اور کس طرح اس کا مقابلہ کریں، جبکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں خود بھی بے بسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے، ان کی جتنی کوشش ہے، جتنی ان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے ان ریسورسز تک جو رسائی ہے وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے۔ تو میری جو ہے اپنے تمام جو میرے سننے والے اور دیکھنے والے جو دوست احباب ہیں اور جنہوں نے مطلب واقعی میں اپنی فیملی کو سیف رکھنا اور سیکیور رکھنا اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے، ان کو میں ضرور کہوں گا کہ اپنے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے جتنے بھی آپ سٹیپس لے سکتے ہیں، اس میں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، اس میں ایون ہڈن کیمراز ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ اپنے بچوں کو اس لیول تک ٹریننگ دیں کہ چاہے کوئی جتنا مرضی ضرورت مند یا کوئی مانگنے والا بھی آئے، ان کو گھر کے اندر سے ہی مطلب جو ہے جو بھی ان کی ہیلپ کرنی ہے وہ گھر کے اندر سے ہی ان کو وہ پیسے دے دیں، لیکن ان کو گھر کے اندر داخل نہ کریں۔ اور اسی طرح کے کئی سٹیپس ہیں کہ آپ اپنے گھر کی جو چار دیواری ہے اس پہ فینسز ایسے لگوائیں، کیونکہ آفٹر آل ہم سب جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جو ہماری پہلی ذمہ داری ہے وہ ہماری فیملی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ویژنز ہیں جو ڈریمز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں فیملی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ویژن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائم فیملی کی اس لیول پہ پرواہ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہماری فیملی کی طرف جن کے لیے ہم ساری دوڑ لگا رہے ہیں ادھر ہمارا اتنا خیال رہتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کرنے میں ہر لحاظ سے کوئی کسر نہ چھوڑیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کو جتنا بھی محفوظ بنا سکیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز پاسبل ہے، اور جب فیملی کی حفاظت کی بات آئے تو وہاں پیسے کو اہمیت کسی صورت بھی ہم سب کو نہیں دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرے دوست کو بھی باہمت رکھے، اور اس المیے سے، اس افسوسناک واقعے سے نکلنے میں اور دوبارہ سے لائف میں کم بیک کرنے میں اللہ تعالیٰ مدد کرے، اور جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ کرے کہ اس کے رزق میں اللہ اتنی برکت دے کہ وہ آ، دنوں میں اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دے، اور بلکہ اس سے کہیں زیادہ واپس کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اصلی دولت ایمان کے بعد ہماری فیملی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری فیملیز کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔